میں چاہوں گا کہ یہ ایسا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پر ذرا اگر آپ ہمیں ایکسپلین کریں معاملے کے حوالے سے کہ جہاد اور فساد فی الارض جو ہے اس میں امتیاز کی اگر ہم بات کریں تو آئین پاکستان اور شریعت محمدی کی روشنی میں اس کو اگر آپ ایکسپلین کریں اور بتائیں کہ اعلان جہاد صرف اسلامی ریاست کی ذمہ داری، یہ چیز کلیئر ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لہٰذا کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہمارے سامنے ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہیں، جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، اس کو ایکسپلین کرنا بہت ضروری ہے، وہ ہیپننگز کیوں ہو رہی ہیں؟ بڑی مہربانی جی، آپ نے ایک بہت اہم موضوع پہ رابطہ کیا۔ دیکھیں، جہاد اور فساد فی الارض یہ بالکل ان کے درمیان فرق ظاہر ہے۔ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے اور قرآن پاک میں اور اسلامی روایت میں اس کی بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کے اپنے مقاصد ہیں۔ اور جہاد جو ہے یہ غیر مسلموں کے خلاف اس کی گنجائش ہے، اور اس کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک باقاعدہ ریاست ہو اور ریاست کا سربراہ اس کا حکم دے، جبکہ اگر ریاست کا سربراہ حکم نہ دے اور ایک منظم اسلامی ریاست کے خلاف آپ مسلح اقدام کریں تو یہ پھر فساد فی الارض ہے، کیونکہ اس سے انارکی پیدا ہوتی ہے، اور یہی وہ فرق ہے جہاد اور فساد فی الارض کے درمیان۔ اب جو اس وقت پاکستان کی صورتحال ہے، پاکستان کی صورتحال تمام جو جید ترین علماء کرام ہیں پاکستان، انہوں نے پیغام پاکستان کی صورت میں اور اس سے پہلے اور بعد میں متعدد فتاوا اور اعلامیوں کی صورت میں یہ واضح کیا ہے کہ کسی جتھے یا کسی گروہ کے لیے پاکستان کے اندر اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسلح اقدام کا اعلان کرے، اور وہ مسلح اقدام ہو ایک ایسے ملک کے خلاف، ایک ایسی ریاست کے خلاف کہ جس کا آئین جو ہے اس میں باقاعدہ شق، پہلا شق جو ہے اس میں یہ ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا نام ہے، اور اس کی شق 2 جو ہے اس میں یہ ہے کہ اسلام اس ریاست کا مملکتی مذہب ہے۔ تو اب اس کے خلاف اگر کوئی مسلح اقدام کرتا ہے تو وہ انارکی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ فساد سے ڈرتا ہے۔ رائٹ، ناصر بٹ صاحب، میں آپ سے بھی یہ جاننا چاہوں گا کہ ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ یہ کہیے گا کہ پاکستان ڈیفینیٹلی ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن جو ایسے فرد ہیں یا ایسے گروہ ہیں جو ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں، کیا ان کے خلاف اقدامات اب تک کیے گئے ہیں اور کیا اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، یہ اقدامات تو کیے جا رہے ہیں ان کے خلاف، اور جو اس میں دیکھیں یہ ایک بات ان کی ٹھیک ہے کہ جہاد ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے مسلمان کرتے ہیں جہاد کافروں کے خلاف، یہ اپنے لوگوں پہ اس حملے کرنا اور لوگوں کو شہید کرنا، مسجدوں میں یہ کرنا، یہ تو کوئی کسی قسم کی اجازت نہیں، اور اس کے خلاف بالکل جو دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم قوم سب اکٹھے ہیں۔ جیسے ہندوستان کے خلاف جب پاکستان نے ان کو جواب دیا تب ساری قوم ایک پیج پہ تھی، اس پہ بھی انشاءاللہ ساری قوم ایک پیج پہ ہے، اور یہ ختم ہوگا ضرور۔ جو فسادی ہیں ان کا جڑ سے خاتمہ کیا جا رہا ہے، اور جہاں سے ہمارے ہمسائے ملک ہیں بدقسمتی سے ہندوستان ہے، وہاں سے وہ جو رہا ہے وہ یہ سارے اقدامات کر رہا ہے ادھر بلوچستان میں، تو اس کے لیے تو میں کہتا ہوں کہ سب قوم ایک جگہ پہ اور اس ایک پیج پہ ہے۔ اس کا ثبوت ہم دے چکے ہیں، جب ہندوستان نے پاکستان پہ حملہ کیا تو اس کا جواب ہم نے دیا۔ اس پہ بھی یہی ہے کہ ہم سب قوم کو ایک جگہ پیج پہ اور اپنی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ جو فسادی ہے ان کا قلعہ کما کرنا ضروری ہے، اور بلوچستان میں جو کچھ ہوتا ہے اس میں ہندوستان اس میں شامل ہے، یہ ہم دنیا کو بھی بتا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ایک ہو کے یہ جتنے فسادی ہیں ان کو ختم کریں گے، اور پاکستان کہ جو دہشت گردی کے خلاف جتنے اقدامات کر رہے ہیں اس میں ہمیں انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ کامیابی ضرور ملے گی۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کہیے گا کہ ایسے جو عناصر ہیں، ایسے جو افراد ہیں یا گروہ ہیں، اسلامی اعتبار سے، ریاستی اعتبار سے ان کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کرنا سب سے بہتر ہے؟ دیکھیں، یہ تو جو ہمارے ان کو یہ کہا جا رہا ہے، اور یہ صحیح لفظ ہے کہ یہ خوارج ہیں، کہ جس طرح جن لوگوں نے بغاوت کی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف، تو یہ باغی ہیں
اور باغی کی سزا جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کا قلع کما کر دیا جائے مکمل طور پہ. اور حکومت پاکستان نے، ریاست پاکستان نے اس کے لیے متعدد طریقے جو ہیں وہ طریقے استعمال کیے ہیں. وہ سفارتی ذرائع بھی ہیں. سفارتی ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ افغانستان کے اندر ان کے مراکز ہیں تو افغانستان کے ساتھ بھی بھرپور سفارتی عمل ہو رہا ہے. اور افغانستان نے جس طرح دوحہ مذاکرات میں یہ مانا ہے کہ ان کی سرزمین کسی اور ملک کے اندر مداخلت کے لیے استعمال نہیں ہوگی، تو افغانستان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور جو مسلح دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے مراکز وہاں سے ختم کریں. اس کے علاوہ ان کے جو بڑے بڑے سرکردہ لوگ ہیں، نور ولی خان مسعود، اس کے ساتھ بھی باقاعدہ ابتدائی طور پہ اتمام حجت کے طور پہ مذاکرات ہوئے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھیجا گیا. کابل کے اندر ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جب لوگوں پہ حملے کرتے ہیں اور پولیس پہ اور فوج پہ حملے کرتے ہیں تو ان کا بھی بھرپور جواب دیا جاتا ہے. یہ جواب آپ دیکھ رہے ہیں دیر اسماعیل خان میں، ٹانک میں، وزیرستان میں، بنو میں، اور بڑے بڑے ان کے جو مراکز ہیں ان کو یا تو ڈرون حملوں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا یا ان کو آگ لگا دی گئی. تو اس قسم کے فیصلے عین شریعت اسلامی کے مطابق